اچھا بھائی، پہلے اس موصوف کی بات سنیں، اس کے بعد میں آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں بتاتا ہوں کہ حقیقت کیا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں آدم علیہ السلام جنت میں بنے، دنیا میں کیسے آئے تھے؟ ڈونٹ اوور تھنک اٹ، جسٹ سے اٹ۔ اللہ نے ان کو ادھر بھیج دیا۔ کیسے وہاں سے ایسے غائب کہ یہاں پہ پیدا کر دی؟ یو ایکچولی بلیو، یو ایکچولی آج تک کی عمریں آپ نے گزاری ہیں اس کانسیپٹ کے اوپر نا، something like transpose کر دیا somehow. Yeah. somehow نہ بولیں نا. So no, listen, I'm talking to you like a 4-year-old child would ask you questions. Sir, what do you mean somehow? Did he break the laws of physics for آدم علیہ السلام؟ I'm assuming کہ اللہ کر سکتے ہیں یہ۔ دیکھیں یہ جملے میں چیچا وطنی کے مسجد کے خطیب سے میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ یہ جملہ کہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کن تو آدم نیچے آ گئے۔ آدم علیہ السلام کا ادھر آنا جتنا آپ نے غیب میں ڈالا ہے اللہ اسی طریقے سے ایکسپلین کری جا رہے ہیں، اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ دکھائی جا رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے اتنا غیب میں کہا ہے نا اتنا ہی غیب ہے، اس کے علاوہ کچھ غیب نہیں ہے۔ اللہ خود غیب میں، فرشتے غیب میں۔ آپ مجھے بتائیں اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے کیا چیز کہا ہے غیب میں؟ ہم نے خود اپنی ڈیفینیشن آف غیب نہیں بنانی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کھوج لگا، سوچ مطلب تدبر کر، اور ہم کہہ رہے ہیں نہیں اللہ غیب میں ہی پسند ہے ہمیں سب کچھ، ہمیں غیب کا لفظ اتنا پسند آ گیا کہ حاضر کو بھی غیب کر دیا، اور گورے کو ہر چیز حاضر کرنے کا اتنا شوق ہے کہ وہ اللہ کو ڈھونڈنا شروع ہو گیا ہے، حالانکہ اللہ نے کہا تو نہیں ڈھونڈ سکتا ایسے وہاں سے۔ اچھا، سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انگلش میں کہا جاتا ہے اف یو کین ناٹ کنونس دیم کنفیوز دیم، تو یہ موصوف بھی ایسا ہی کر رہے ہیں کہ نہ خود کنونس ہیں اور نہ دوسروں کو کنونس کر سک رہے ہیں، تو دوسروں کو بھی کنفیوز کرتے پھر رہے ہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ وہ کیسے آئے، کیا ہوا، یہ کوئی قرآن کھول کے بتاتا ہے۔ دیکھیے، قرآن نے صرف اتنی بات بتائی ہے کہ جب شجرہ ممنوعہ جس درخت کے پاس جانے سے اللہ نے ان کو روکا تھا وہ اس درخت کے پاس چلے گئے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا قُلْنَا اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ۔ اتنی سورہ بقرہ میں بات آتی ہے کہ ہم نے آدم سے کہا اور حضرت حوا علیہ السلام سے کہا کہ زمین میں اتر جاؤ، اور احادیث میں ہمیں اتنی بات ملتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ہندوستان کی طرف یا سری لنکا میں جو ایڈمز پیک کے نام سے جگہ منسوب ہے وہاں پر اتار دیا، اور سیدتنا حوا علیہ السلام کو مکہ میں اتار دیا۔ اتنی سی ہمیں بات ملتی ہے۔ اب اس کے پیچھے پڑنا کہ وہ کیسے آئے، وہ جہاز میں آئے یا سیڑھی لگا کے آئے، بھائی اس سے کیا کرنا ہے اگر بالفرض آپ کو پتہ بھی چل جائے؟ تو کتاب جو کتاب اللہ ہے قرآن، یہ مقصد کی بات کرتی ہے اور ہدف کی بات کرتی ہے، ہر چھوٹی چھوٹی بات کے پیچھے نہیں پڑتی ہے، جتنی بات جس سے فائدہ ہو سکتا ہے، جو مقصد کی بات ہے وہ کرتی ہے اور آگے چلی جاتی ہے۔ تو بالفرض آپ کو پتہ بھی چل جائے کہ آدم علیہ السلام سیڑھی لگا کے آئے تھے یا پیراشوٹ کے ذریعے آئے تھے، تو اس سے پیچھے آپ کا ہدف کیا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، اور اس کے بارے میں قرآن بھی خاموش ہے، احادیث بھی خاموش ہے، اور یہ کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے جو آپ کے ایمان سے متعلق کوئی بات ہو یا قبر حشر کے سوالات سے کوئی ریلیٹڈ بات ہو، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پھر انہوں نے یہ فرمایا کہ کیا آدم علیہ السلام کے لیے اللہ نے فزکس کا قانون توڑ دیا؟ ارے بھائی، اللہ خالق کائنات ہے، اللہ نے یہ سب قوانین پیدا کیے ہیں، اس کی شان تو یہ ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اس کی عظمت، اس کی شان تو یہ ہے کہ جب بھی وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کہتے تھے کن، ہو جاؤ، تو وہ ہو جاتا ہے۔ تو آدم علیہ السلام کے وقت میں بھی جب ان کو جنت سے نکال دیا تو اللہ نے کہہ دیا ہوگا کن، اور ہو گیا ہوگا، اس میں کون سے تعجب کی بات ہے؟ اور یہ فطری قوانین کوئی پہلی بار تو نہیں ٹوٹ رہے ہیں بھائی، سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت بغیر ماں باپ کے پیدا کر رہے ہیں، یہ تو عقل میں آنے والی بات نہیں ہے، اور انہی آدم علیہ السلام کی پسلی سے سیدتنا حوا علیہ السلام کو پیدا کر رہے ہیں۔ یہاں بھی تمام قوانین سے بالاتر ایک کام ہو رہا ہے، ایک چٹان سے حاملہ اونٹنی کو سیدنا صالح علیہ السلام کے لیے پیدا کر کے دے رہے ہیں معجزے کے طور پر۔ تمام قوانین سے بالاتر ایک کام ہو رہا ہے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر رہے ہیں، یعنی فطری قوانین سے ایک بالاتر کام ہو رہا ہے۔ اچھا، حضور علیہ السلام انگلی کا اشارہ کرتے ہیں، چاند کے دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں، ایک مشرق ایک مغرب میں چلا جاتا ہے۔ تمام قوانین کو توڑ کے عقل سے، فطرت سے بالاتر ایک کام ہو رہا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ آپ اپنا عصا پھینک دیجئے، وہ پھینکتے ہیں تو وہ اتنا بڑا اژدہا بنتا ہے کہ باقی جو جادوگروں نے سانپ بنائے تھے ان سب کو نگل لیتا ہے۔ یہ سب فطرت سے، فطرت کے قوانین سے، فزکس، بائیو، ہر چیز کے قوانین سے بالاتر ایک کام ہو رہا ہے۔ تو اگر سیدنا آدم علیہ السلام کی باری میں اللہ رب العزت اس کو کن کہہ کر بیچ دیتے ہیں تو اس میں تعجب کی بات کیا ہے؟ یہ تعجب ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ عقل میں تھوڑا فساد ہے، دل میں تھوڑی کجی ہے۔
اور اس کجی کو، اس فساد کو دور کرنے کے لیے لازم ہے کہ آپ کسی مولوی کے شاگرد بنیں۔ تو لہٰذا آپ خود کنفیوز ہیں، پہلے آپ خود پڑھیں، مطمئن ہوں، غور سے تدبر سے پڑھیں، عربی سیکھیں اور کسی مولوی صاحب سے شرف تلمذ حاصل کریں، چچا وطنی کے خطیب اور امام کے سامنے زانو ٹیکیں اور اس سے قرآن و حدیث سے ہی معنوں میں سیکھیں اور پھر بات کریں۔ آپ خود اس وقت کنفیوز ہیں اور امت کو کنفیوز کرنے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اچھا، پھر کہنے لگے کہ ہم نے ہر چیز کو علم الغیب کہہ کے چھوڑ دیا ہے اور سوائے اللہ اور فرشتوں کے کوئی بھی چیز علم غیب نہیں ہے، کہ کاش آپ نے سورہ لقمان کی آخری آیت پڑھی ہوتی تو آپ اتنی کچی بات نہ کرتے۔ اللہ رب العزت واضح الفاظ میں فرماتے ہیں ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت۔ اللہ رب العزت ان 5 چیزوں کا گنوا کر کہتے ہیں کہ ان کا علم سوائے اللہ کے کسی کے پاس نہیں ہے۔ ان اللہ عنده علم الساعة، قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے، اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں، یہ علم غیب ہے۔ وينزل الغیث، بارش کب برسے گی اللہ جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا، یہ علم غیب ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، عورت کے ماں کے رحم میں کیا ہے اللہ جانتا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، یہ علم غیب ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کل کو کوئی بندہ کیا کمائے گا یہ صرف اللہ جانتا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کوئی بندہ یہ نہیں جانتا ہے کہ وہ کس زمین میں، زمین کے کس ٹکڑے میں کب مرے گا سوائے اللہ کے، اللہ جانتا ہے۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں آپ کب مریں گے، زمین کے کس حصے میں مریں گے؟ کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں گارنٹی کے ساتھ کہ کل کو آپ نے کیا کمانا ہے؟ کیا آپ گارنٹی کے ساتھ بتاتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے؟ کیا آپ بتا سکتے ہیں بارش کب ہوگی یا قیامت کب واقع ہوگی؟ آپ گارنٹی سے بتا سکتے ہیں؟ بالکل کوئی نہیں بتا سکتا۔ تو لہٰذا یہ 5 چیزیں تو میں نے آپ کو گنوا دی، اس کے علاوہ بہت سی چیزیں ہیں۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ صرف اللہ اور فرشتوں کے علاوہ کوئی چیز علم غیب نہیں ہے؟ اچھا، پھر کہتے ہیں کہ اللہ نے کھوج لگانے کا کہا ہے، ہم نے ہر چیز کو علم غیب کر کے چھوڑ دیا اور کھوج لگانا چھوڑ دیا۔ دیکھیے، اللہ نے یقیناً یہ کہا ہے کہ غور کرو، فکر کرو، لیکن ہر چیز کی ایک لمٹ رکھی اللہ رب العزت نے، اس لمٹ سے آگے بڑھنے کو ظلم قرار دیا گیا ہے۔ آپ سورہ آل عمران کی شروع کی آیات تلاوت کریں۔ اللہ رب العزت نے واضح الفاظ میں سورہ آل عمران میں فرمایا هو الذي انزل عليك الكتاب منه آیات محکمات هن ام الکتاب واخر متشابہات۔ اللہ رب العزت نے آپ پر کتاب نازل کی ہے، اس میں محکمات بھی ہیں، متشابہات بھی ہیں۔ اب محکمات اور متشابہات کیا ہیں؟ یہ ساحل ادیم سے کوئی پوچھے کہ اس کی وضاحت کریں، محکمات کیا ہے، متشابہات کیا ہے۔ دیکھیے، قرآن میں بہت سی آیتیں، بہت سے الفاظ ایسے ہیں جن کا معنی واضح نہیں ہے، جن کا اصل معنی صرف اللہ جانتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اب 2 کیٹیگریز کے لوگ ہوں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جن کے دل ٹیڑھے ہیں، جن کو علم میں رسوخ نہیں ہے، گرپ نہیں ہے، جو فتنہ فساد چاہتے ہیں، تو وہ کیا کریں گے؟ یہی محکمات اور متشابہات والی آیتوں کو لائیں گے اور جاہلوں کے سامنے اپنی من مانی تشریحات کریں گے، اپنے من مانی مطالب نکالیں گے اور نکال کے اپنا روب بٹھانا چاہیں گے جاہلوں پر، فتنہ اور فساد کی غرض سے، صرف فتنہ اور فساد کے لیے۔ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، اس کی تعویل، ان کے معنی، ان کے مطالب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اور آگے دوسری کیٹیگری کے لوگوں کے بارے میں فرمایا وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا، کہ وہ لوگ جو علم کو صحیح طرح جانتے ہیں، جن کو علم میں گرپ ہے، وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ آمنا بہ کل من عند ربنا، ہم اس چیز پر ایمان لاتے ہیں، ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں کہ یہ ہمارے رب کی طرف سے ہے، بس۔ وما يذکر الا اولو الالباب، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ بات صرف ان لوگوں کی سمجھ میں آتی ہے جن کی عقل ٹھیک ہے، جن کی عقل سلیم ہے، جن کی عقل میں فساد نہیں ہے۔ یہ بات صرف ان لوگوں کو سمجھ آئے گی، ہر بندے کو سمجھ نہیں آئے گی۔ تو لہٰذا آپ خود کنفیوز ہیں، پہلے آپ خود اور کسی مولوی صاحب سے شرف تلمذ حاصل کریں، چچا وطنی کے خطیب اور امام کے سامنے زانو ٹیکیں اور اس سے قرآن و حدیث سے ہی معنوں میں سیکھیں اور پھر بات کریں۔ آپ خود اس وقت کنفیوز ہیں اور امت کو کنفیوز کرنے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ پہلے آپ خود مطمئن ہو جائیں، اپنے علم میں گرپ پیدا کریں اور پھر امت کو سمجھانے کے لیے تگ و دو کریں، ورنہ آپ
کنفیوز ہی رہیں گے اور کنفیوز کرتے پھریں گے.